سنی، اے اللہ کے نبی آپ نے آمین کہا کیوں ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا کہ جب میں پہلے سینے پر پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، غور سے سنیے، اللہ کے نبی آمین کہہ رہے اور بددعا دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ان جبرائیل علیہ السلام عرضنی قال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سینے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگ کر کے مغفرت نہ کرا سکے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کے دربار سے کلام الہی کو نبی پاک کے سینے مبارک پر لانے والے ہیں، وہ جبریل امین پر دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، مردود ہو ایسا انسان کہ جس انسان کو رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور وہ عبادت کرتے کرتے اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکا، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس پر جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی جو امین ہے، جو صادق ہے، وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ اس بد دعا کو کون روک سکتا ہے اللہ کے عرش تک پہنچنے کے لیے؟ فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ پا رہا ہے زندگی کے اندر، کون سا رمضان کا مہینہ؟ وہ رمضان کا مہینہ جس کو آنے سے 6 مہینہ پہلے اللہ اپنی جنت کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اپنی جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں سجاتا ہے؟ وہ اس لیے سجاتا ہے کہ میرے بندے جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، اس جہنم سے نکال کر کے میں جنت میں داخل کروں۔ میرے بندے دنیا سے آئیں گے تو میری اس جنت کے اندر ان کا استقبال ہوگا اور ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر وہ انسان، وہ مرد اور عورت جو جانور کی طریقے سے کھاتا اور سوتا ہے، اللہ کی زمین پر اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں انسان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے بالغ ہونے کے بعد ہر مرد اور ہر عورت کے لیے کہ وہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کر کے جاگ کر کے گزارے۔ اور وہ انسان رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے مغفرت کی بھیک نہ مانگ کر کے وہ رمضان کے دنوں میں جانوروں کی طریقے سے کھاتا رہا اور کوئی فکر نہیں، ہوٹل کھلے رہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے بے حیائی اور بے شرمی کی طریقے سے کھاتا رہا۔ دنیا میں اس سے بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ حیرت ہے، دیکھو حالات کو، اپنے معاشرے کو دیکھو، ہمارے جوانوں کے حالات کو دیکھو۔ اب تک تو کان سن کے پک گئے تھے، یہ نمازی ہے،
باقی دن سارے ختم ہو گئے اور سارے دنوں اور راتوں کو کھا کر کے گزار دیا. یہ حالات ہے ہمارے. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. جبریل امین بددعا دے رہے ہیں. سن لو کان کھول کر کے. کل قیامت کے دن نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں. جبریل امین بددعا دے رہے ہیں اور اس بددعا پر آمین اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اس بددعا اور اس آمین کہاں دی جا رہی ہے؟ کہاں بددعا؟ مسجد کے اندر بددعا دی جا رہی ہے. مسجد نبوی کے اندر دی جا رہی ہے. اور سامنے کون موجود ہے؟ حضرات صحابہ کرام موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں. ان کے حضور میں اور اس مسجد میں جو اپنی عظمت اور شرافت کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر موجود ہے. میرے بھائی، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. اپنے حالات کو بدلو، اپنے ماحول کو بدلو. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے. رمضان سے رمضان تک جتنے گناہ کیے ایک ایک کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی اور بھیک مانگو. اللہ سے معافی. رمضان کے دنوں میں روزہ رکھو. رمضان کی راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرو. سڑکوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے بے حیائی اور بے شرمی کی طرف سے کھانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے متوالوں کا شیوا نہیں ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں کا شیوا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے قدر کرو، اس کا استقبال کرو. اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے شعبان کے مہینے سے اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ روزے کے لیے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشق کیا کرتے تھے اور اس کے لیے تیاری کی جتنی شکلیں ہوتی ہے وہ سب کے سب کر لیا کرتے تھے. آج ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ غائب اور پھر عید کی تیاری کے لیے نمازیں بھی غائب، روزہ بھی غائب اور راتوں کی عبادتیں اور نفلیں بھی سب غائب ہو جاتی ہیں. ہمارا حال تو بڑا عجیب ہے. اور پھر ہم اس پر چیختے چلاتے ساری دنیا پر نگاہ رکھتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا، جبریل امین نے بددعا دے دی. اب ہمارے اور آپ کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی چوکس ہو جاؤ. ماں اور باپ جو اپنے گھر کے بڑے وہ ہوشیار ہو جائیں. آنے والے رمضان کے اندر بالکل ہر بالغ مرد اور عورت وہ روزہ رکھیں گے. عورتوں کو صرف ناپاکی کے دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. کوئی بچہ جوان ایسا نہ ہو آپ کے گھر کے اندر کہ جو روزہ نہ رکھے اور لاڈ پیار کے اندر وہ پڑا رہے کھاتا پیتا جانوروں کی طرح. سمجھ لو کہ آپ کے گھر میں بدنصیبی آ گئی ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے ایک چیز فرمائی، یاد رکھنا ہے اس کو. پھر دوسرے سینے پر چڑھے. بڑی عجیب و غریب چیز
فرمایا فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسرے سینے پر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے دربار سے جبریل امین آئے اور کیا کہا کہ بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اے نبی اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان، اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا انسان کہ جس نے آپ کا نام نامی پایا، آپ کا ذکر اس کے سامنے ہوا اور اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کیا۔ وہ نبی کہ جس کے نام پر ہر مسلمان جیتا اور مرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اے نبی آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ انسان خاموش بیٹھا رہے، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، جب بھی کسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان نہیں سمجھتا درود کی اہمیت ہے کیا چیز۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے، غور سے سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ ایک مرتبہ درود پر کتنی؟ 10 مرتبہ، اور یہیں پر رکے نہیں، فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو رفعت عنہ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے۔ ابھی بھی بس نہیں، فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ حطت عنہ 10 خطیئات، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کا نام لیا جائے، اس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اور پھر آگے فرماتے جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا دن بھر کے اندر تو اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اور پھر فرماتے اگر کسی نے دن بھر میں 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کے آگ کی خلاصی کی علامت متعین کر دیں گے کہ یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اور پھر کیا فرماتے اگر تمہارا معمول روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں شہداء کی فہرست میں قیامت کے دن اٹھائے۔ شہداء کی فہرست میں کیا مطلب؟ شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے، شہید بھی اللہ کی جنت میں جائیں گے اور تم بھی اللہ کی جنت میں جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی پر
درود و سلام، اور کوئی مشکل نہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹا درود وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیا. 5 نمازوں میں کتنا ہو گیا؟ 100 ہو گیا. بڑا آسان نسخہ ہے، اتنا آسان نسخہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تیری زندگی نفاق سے پاک ہو جائے گی، تیری زندگی جہنم کے آگ تیرے زندگی پر حرام ہو جائے گی تیرے اوپر، اور تو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. کتنا آسان نسخہ ہے. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں دنیا میں، جو اللہ کے نبی پر پہاڑ کی چوٹی پر بند کمرے میں بیٹھ کر کے رات و دن کے اجالے یا اندھیرے میں بیٹھ کر کے جو آدمی اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لے کر کے دوڑتے روتے اتھر کے پاس اور اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کے فلاں امتی نے جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اس کا بھی نام لیتے ہیں پڑھنے والے کا، اور اس کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی فرمانے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ ایسا مقرر کر رکھا ہے جس کے کانوں میں ساری دنیا کے انسانوں کی آواز پہنچتی ہے، اور اس کو ساری دنیا کے لوگوں کا نام معلوم ہے. جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے دنیا کے کسی کونے میں رہ کر کے، وہ فرشتہ اس کے نام لے کر کے، اس کے باپ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا. اب غور کرو، ہر نماز کے بعد اگر ہمارا نام اللہ کے نبی کے دربار میں لیا جائے گا تو قیامت کے دن وہ نام بھول جائیں گے. قیامت کے دن وہ نام بھولیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو انسان مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، سب سے پہلا سینہ، سب سے پہلی سیڑھی کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے جتنا زیادہ چلتے پھرتے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو کہو کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو. پھر آؤ کھانا ملے گا، پھر آؤ دکان پہ بیٹھے ہو وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی. عادت ڈال لو، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، اور ہر بگڑے ہوئے کام کو پار لگانے کا نسخہ درود پاک ہے. درود پاک کی کثرت کرو. اللہ کے نبی اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں یاد ہیں یا بھول گئے؟ تیسری چیز اور آخری بہت اہم، بہت زیادہ اہم، ہر مرد کی بیماری، ہر گھر کی بیماری، ہر جوان کی بیماری. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے پھر بدعا فرمایا بعد من ادرک والدیہ الکبر عندہما او احدہما ثم لم يدخلاه الجنہ فقلت آمین. کہ اللہ کی لعنت ہو
نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کر کے جنت کو نہ پا سکا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان، لعنت ہو ایسے انسان، بدنصیب ہے وہ انسان چاہے کتنے بڑا حاجی، نمازی، دولت مند، سیٹ بن گیا، یاد رکھ تیری بدنصیبی تیرے ساتھ جہنم میں تجھ کو لے جا کر کیوں؟ تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے ملازم، تیرے دوست تجھ پر جان چھڑکتے ہو، چھڑکے، لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے سمجھ لے دنیا کی سرزمین پر تجھ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ جب یہ سنا تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا آمین۔ کیوں؟ ارے یہ ماں باپ تو رحمت ہے، تیری جنت ہے، تو نے ان کو ستایا، تکلیف پہنچائی، اور یہ چاہتا ہے کہ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ ارے تو نے ان کو ستا کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیے، اب تیرا کوئی ٹھکانا اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر یہ ماں باپ خوش ہیں دنیا میں تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی خوش ہے، اور اگر یہ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ہی ناراض ہوگا تو مرتے وقت کلمہ تو نصیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ ماں باپ تو رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اگر یہ بوڑھے ماں باپ مزاج میں بڑھاپے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، غصہ آ گیا، تو خبردار ان بوڑھے ماں باپ کو اف مت کہنا، انہیں چھڑکنا مت، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو ہمیشہ دعاؤں سے یاد کرنا کہ اے اللہ ان بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ ماں باپ تو رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تمہارے عمر میں برکت پیدا فرمائے گا۔ ماں باپ کی سچے دل سے خدمت کرو، سب کچھ کی خوشیاں قربان کر دو ماں باپ کی خوشی کے ساتھ۔ اور ماں باپ ہے کیا چیز؟ عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا سنو، یاد رکھنا، لے کے جانا، اللہ کے نبی کیا فرمانے کہتے ہیں من نظر الى والدیہ نظرۃ رحمت جعل اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ کہ اے مسلمانوں، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھ لیا، اللہ اس نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ حج مقبول کا ثواب۔ ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 100 مرتبہ بھی دن بھر میں اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالو گے تو ہر نگاہ کے بدلے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ، ان سے بڑھ کر کے دولت ہے کیا دنیا میں؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ نوجوان انتہائی بدنصیب ہے، معاشرے پر غلط ہے، سماج کے اندر سب سے بدترین انسان ہے وہ جو اپنی جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو ڈانٹتا ہے۔
سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع. کیا فرمایا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَلْقَى أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. کہ جب ایسے حالات آ جائے، سنو، جب ایسے حالات آ جائے کہ لوگ اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو چھوڑ دیں اور جوان اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں، تو اب سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا. اب انتظار کرو، آسمان سے آگ کی بارش ہوگی اور زمین پھٹے گی، زلزلے آئیں گے اور تم زندہ دفن کر دیے جاؤ گے اور تمہاری صورتیں کتے، سور اور بندروں جیسی ہوگی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ اس طریقے سے دنیا میں شروع ہو جائے گا جس طریقے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جائے. کون روک سکتا ہے؟ ارے بیوی کو بیوی کا درجہ دو، ماں کو ماں کا درجہ دو، دوستوں کے ساتھ دوستوں کی محبت کرو، لیکن باپ کا درجہ بالکل الگ ہو جائے. ماں اور باپ تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. چاہے خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھلوا لو اور چاہے ان کی بے حرمتی کر کے ان کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر کے تم اپنی جہنم کو اپنے لیے. میرے بھائی، یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو ملی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. 3 چیزیں فرمائی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرو، نا قدری کرو گے تو اللہ کی لعنت کو پاؤ. دوسری چیز، اللہ کے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے درود شریف پڑھو اور روزانہ اپنی زندگی میں درود و سلام پڑھنے کا اپنے اندر عادت ڈالنے کی کوشش کرو. تیسری چیز، ماں باپ کے ساتھ محبت اور خدمت کا معاملہ کرو. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں آج ہمارا اور آپ کا سبق ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، حضرت والا نے بہت مختصر